دنیا، متاع ذات تیری زمین، تیرا گھر، تیری اولاد، تیرے کپڑے، تیرے جوتے، تیری پراپرٹی، تیرا گھر، یہ ہے تیری متاع ذات۔ اور متاع دنیا یہ ہے کہ جس میں تو رہ رہا ہے، یہ سورج کی تپش بھی تیرے لیے متاع ہے، یہ زمین کی زرخیزی بھی تیرے لیے متاع ہے، یہ پانی کا پیاس بجھانا بھی تیرے لیے متاع ہے، ہوا سے آکسیجن ملنا بھی تیرے لیے متاع ہے۔ متاع سرمایہ کو کہتے ہیں۔ تو حیات کے لیے آکسیجن بھی سرمایہ، زمین کا فصل اگنا بھی سرمایہ، سورج کا تپش لینا بھی سرمایہ، بادل کا برسنا بھی سرمایہ، ستاروں کا چمکنا بھی سرمایہ، آسمان کا کھڑا ہونا بھی سرمایہ، زمین کی وسعت بھی سرمایہ، سمندر کی گہرائی بھی سرمایہ، تیرتی مچھلیاں بھی سرمایہ، اڑتے پرندے بھی سرمایہ، چلتے جانور بھی سرمایہ، تیری غذا بھی سرمایہ۔ تو رب کائنات کہتا ہے یہ سارا قلیل ہے، اور سونے جو تجھے دیا وہ نہ کثیر ہے نہ اکثر ہے، وہ الکوثر ہے۔ پھر کہتے جی نبی کا علم اتنا ہے، یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اور تیرے کثیر کا یہ حال ہے کہ وہ اتنا قلیل ہے، تو میرے مصطفیٰ کی الکوثر کا کیا حال ہوگا؟ حضرات محترم، وقت مختصر ہو رہا ہے۔ فرمان خدا بندی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ تقریب یعنی شادی کی تقریب ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور کیا کہتے ہیں سیانے کہ جب کسی دنیا دار کے پاس جاؤ تو لباس درست لے کر جاؤ کہ وہ لباس دیکھ کر تیرے مقام و مرتبے کا انتخاب کرے گا۔ وہ تیرے لباس، اب لباس کیا ہے؟ صرف کپڑا پہننا لباس نہیں ہے۔ ارے اس کپڑے کا انداز لباس ہے، تیرا جوتا لباس ہے، تیری ٹوپی لباس ہے، تیرا دستار لباس ہے، تیری گفتار تیرا لباس ہے، تیرا چلنا تیرا لباس ہے، تیرا بیٹھنا تیرا لباس ہے، تیرا کھانا تیرا لباس ہے۔ کیوں کہ خیر اللباس تقوی، فرمانے کے بہترین لباس تقوی ہے۔ تو تقوی میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ تو رب نے فرمایا وہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔ مانا یہ تو اس کا دین بچائے گا، وہ تیرا دین تم نے اس کا دین بچانا ہے، اس نے تیرا دین بچانا ہے۔ اور لوگوں نے اس کو تو صرف ایک دنیاوی غرض بنا رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جسے اچھی بیوی مل گئی، نصف ایمان اس کا بچ گیا، باقی نصف کی وہ خود فکر کرے۔ اس لیے حضرات محترم، سرکار سے پوچھا گیا، فرمان خداوندی ہے آت المال لحبہ علی حبہ، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ آگے آیت چلتی ہے ساری کہ اپنا مال خرچ کرو۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے، اب ترجمے کرنے والے بھی کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اس کا میں نے ترجمہ پڑھا، وہ کہتا ہے جی جس کو اپنا مال عزیز ہے وہ خرچ کرے، اپنے پیارے مال میں سے خرچ کرے۔ اور میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر، وہ کہتے ہیں جسے اللہ سے محبت ہے وہ مال خرچ کرے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، علی حبہ ہی۔ اب وہ علی حبہ ہی کو مال کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، مال خرچ کرتے ہو تو اللہ کی محبت میں خرچ کرو، اللہ کی محبت میں، کہ جب تم کسی کو دو تو اس لیے نہ دو کہ میری عزت بنے، یا اس لیے نہ دو میرا بہت پیارا مال ہے تو اس میں سے میں جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ نہیں، وہ جب دے تو کہ مال تیری کیا حیثیت ہے، جو دے رہا ہوں تو اس کی محبت میں دے رہا ہوں، اس کی محبت میں دے رہا ہوں۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ اس کی تفسیر میں مفسرین ایک حدیث لاتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ ہمارے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے نا جناب، ہمارے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری بیوی اور بچے، تیری بیوی
تیرے بچے یہ تیرے مال کے حقدار ہیں، اور ان پر جو تو خرچ کرتا ہے یہ صدقہ ہے، ان پر جو تو خرچ کرتا ہے یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے اگر تو جوتے لاتا ہے تو بھی یہ صدقہ ہے، انہیں کپڑے دیتا ہے تو بھی صدقہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا ہے۔ آپ نے ریلوے جنکشن، بعض لوگوں نے نہیں دیکھا چونکہ اب تو ریلیں بہت کم رہ گئی، ریلوں کا سفر بہت کم رہ گیا، ریل پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ریلوے کا جنکشن اسے کہتے ہیں جہاں دو تین پٹڑیاں آ کے کٹھی ہوتی ہیں، وہاں ایک پٹڑی سیدھی جا رہی ہوتی ہے، ایک آ کے نا اس کے قریب یہاں کھڑی ہوتی ہے، اس کے درمیان صرف 2 انچ کا گیپ ہوتا ہے، اور جو وہاں چوکیدار کھڑا ہوتا ہے نا، ذمہ دار، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب تو وہ نام بھی بھولتے جانے، پہلے یاد ہوتا تھا، اسے کچھ کہتے ہیں، اس کو اطلاع ملتی تھی کہ اب جو ٹرین آ رہی ہے نا جنکشن پر، تم نے پٹڑی کو بدلنا ہے، اس نے لاہور نہیں جانا، اس نے فیصل آباد جانا ہے، تو اس جنکشن پر ایک وہ ہینڈل سا کھینچتے تھے نا، تو یہ پٹڑی کھسک کے ادھر لگ جاتی تھی، ادھر کی کھسک کے 2 انچ ادھر ہو جاتی ہے، تو ریل آٹومیٹک آتی تھی، تو بجائے لاہور والی پٹڑی کے سیدھی فیصل آباد نکل جاتی تھی۔ 2 انچ کا فرق ہے، یہ کبھی دیکھ لینا جنکشن پر کہیں ہوا نا تو کھڑے ہو کے دیکھ لینا، 2 انچ کا فرق لاہور کی ٹرین کو فیصل آباد پہنچا دیتی ہے، اور اگر وہ غلطی کر جائے تو فیصل آباد والی لاہور نکل جائے گی۔ صرف تھوڑا سا ہینڈل کھینچ کے پٹڑی کا رخ بدلنا ہے، اور جب بدل گیا تو ٹرین کی منزل ہی بدل گئی، جو لاہور جانی، یا یوں سمجھے لاہور کو فیصل آباد کو چھوڑیں، جس نے فیصل آباد جانا تھا وہ سیدھی داتا کی نگری پہنچ گئی، اب میں انداز بدل لیتا، جس نے فیصل آباد جانا تھا وہ داتا کی نگری بدل گئی۔ میں نے کہا بھائی فیصل آباد جانا تھا، یہ داتا دربار کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، اردلی نے وہاں ہینڈل کھینچ کے تیری پٹڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ اب جب آپ مال خرچ کرتے ہو تو اگر صرف اس لیے خرچ کرو یار میرے بیوی بچے کیا کروں، مجبوری ہے، ان کو دینا پڑتا ہے، تو یہ ضائع ہو گیا۔ اور اگر تم بیوی بچوں کو، بہن بھائی کو، ماں باپ کو، دوست یار کو مال اس لیے دو کہ سونیا میں تیری محبت میں دے رہا ہوں، تو ذرا سی پٹڑی بدلی تو پہلے تیری دنیا داری تھی، ادھر پٹڑی بدل گئی، رب کے لیے دیا تو تیری ٹرین یہاں سے چلی تو سیدھے مدینے پہنچ گئی، سیدھی مدینے پہنچ گئی۔ اس لیے جب اپنی آل اولاد کو دو تو سرکار نے فرمایا پہلا حق میاں بیوی بچوں کا ان کو دو۔ ایسا بیوی جب گھر آتی ہے اس کو یہ نہ سمجھا کرو کہ پتہ نہیں کیا میں نے بھیڑ بکری پکڑ کے لے آیا ہوں، نہیں میرے دوستو، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے، نہیں بڑی حقیقت پر موقعی باتیں کر رہا ہوں، سوچ کوئی معمولی شاید نہیں ہوتی، یہ تو میں تو کہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں زوج کیا ہوتی ہے، بیوی زوجہ کیا ہوتی ہے، زوجہ میں بتاتا ہوں، یہ پر سرکار سے پوچھو نا کہ خدیجہ الکبریٰ کون تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو جھگڑ رہے ہیں نا کہ اسلام پہلے کون لایا تھا، حضرت ابوبکر لائے تھے، حضرت ابو علی لائے تھے، یا کون لایا تھا؟ اگر مرد و عورت کو اکٹھا کیا جائے نا تو پھر ان دونوں سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر ماننا پڑے گا کہ اعلان نبوت کے بعد جو پہلی رپورٹ آسمان میں گئی تو اس میں لکھا گیا سونے ربا ایک تیری نبوت کا اعلان کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اور مکے میں بھی ٹوٹل 2 ہیں، ایک مصطفیٰ ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ۔ رپورٹ پہلی یہ گئی تھی کہ سونے اعلان نبوت ہوا مگر ایک تیرا مصطفیٰ ہے اور دوسری خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، آقا جی کیوں ننگے پیر آپ حجرے میں پھر رہے ہیں، کیا ڈھونڈنا، مجھے حکم دیتے؟ میں نے کہا نہیں میری شریک حیات عائشہ تو سو رہی تھی، میں ننگے پایا ہوں، کہاں چلی، اس لیے چلا کہ تیری نیند میں فرق نہ پڑ جائے۔